بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قہر الہی کی علامت گناہوں پر، نافرمانی پر جرأت کرنے والے کی عقل پر عذاب ہے، قہر ہے، شیطان کا نشہ اس پر ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، از شراب قہر چو مستی دہی۔ اے خدا، آپ جس کو اپنے قہر اور عذاب کی مستی دیتے ہیں، نیست ہارا صورت ہستی دہی، تو ان مٹی کی فانی شکلوں میں اس کو پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے۔ یہ مرنے والے، یہ مردے، یہ لاشیں، جو لاشیں ہیں مگر انہیں کے اندر وہ پاگل ہو جاتا ہے، اسی لیے ان کو دیکھنا ہی حرام ہے۔ دیکھنا اسی لیے حرام ہے کہ تم پاگل نہ ہو جاؤ۔ صورتوں کو حسن دینے والے نے حکم دیا ہے کہ میں نے ان کو ایسا جمال اور صورت دی ہے کہ خبردار ان کو دیکھنا مت، ورنہ تمہاری عقل خراب ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب جس پر ہوتا ہے وہی ان سے دل لگاتا ہے، جو قہر الہی کی علامت ہے کہ فانی چیزوں سے دل لگا بیٹھے۔ اور اچانک ایک بات حکیم الامت کی یاد آ گئی، جس کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ جس شخص کو اپنے گناہوں پر پریشانی اور ندامت نہ ہو تو سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کو اپنے گناہوں پر پریشانی اور ندامت نہ ہو تو سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے، جیسا کہ ابلیس کو آج تک شرمندگی نہیں ہے۔ بتاؤ بھائی، ابلیس کو ندامت ہے؟ اس ظالم کو ندامت کہاں؟ یہی علامت مردودیت ہے۔ لہٰذا گناہوں پر پریشانی کا ہونا یہ علامت اچھی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جس انسان کے پیٹ میں زہر چلا جائے اور اس کو قے ہو جائے تو سمجھ لو اچھا ہو جائے گا۔ اسی طرح گناہ کر کے دل میں پریشانی ہو جائے اور رونے لگے تو سمجھ لو اس نے قے کر دی۔ 2 رکعت توبہ پڑھ کر اللہ سے رونے لگے، یہ علامت ہے کہ گناہ اس کو گوارا نہیں، گناہ اس کو راس نہیں آیا، یہ علامت اس کے عند اللہ مقبول ہونے کی ہے۔ دوستو، بازار میں مناجات مقبول ملتی ہے، اس میں 7 منزلیں ہیں۔ ہر روز ایک منزل آپ پڑھ لیں تو یہ ساری دعائیں آپ کو آ جائیں گی۔ 5 منٹ 10 منٹ لگیں گے، ایک منزل روزانہ پڑھ لیجئے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو 7 منزل روزانہ پڑھتے تھے اور سب زبانی یاد تھی۔ آپ ایک منزل بھی پڑھ لیں تو بڑی چیز ہے۔ آپ ایک منزل پڑھیں تو انشاءاللہ سب دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ سال 6 مہینے جب آپ پڑھیں گے تو بغیر ارادہ خود بخود یاد ہو جائیں گی، بلکہ اگر ارادہ بھی کرو کہ ہم یاد نہیں کریں گے، لیکن آپ 6 مہینے پڑھ کے تو دیکھیے، سب دعائیں خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ قرآن شریف کی دعائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ دعائیں ہیں، اس کا معمول بنا لیجئے، اور جو شیخ نے ذکر بتایا ہے اس پر عمل کریں، اور ایک پارہ تلاوت کر لیں یا آدھا پارہ ہی صحیح، جتنا ہو سکے، کم از کم 10 آیات تو روزانہ تلاوت کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن مواخذہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے میرا کلام اٹھا کر طاق میں رکھ دیا تھا۔ کم از کم 10 آیات کا معمول بنا لیجئے، 2-3 منٹ کا کام ہے، یہ تو ادنیٰ درجہ ہے، لیکن اللہ والوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ اس لیے آپ ایک پارہ یا آدھا پارہ تلاوت قرآن شریف، ایک منزل مناجات مقبول، اور جو شیخ نے ذکر بتایا ہے وہ یہ کر لے، انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا۔ اتنا دل میں نور آ جائے گا کہ گناہ کرنے کی اس میں ہمت ہی نہیں رہے گی۔ ایک صاحب نے اپنے ایک مہمان سے کہا کہ اس کمرے میں سو جائیے۔ اس کمرے میں شیر کا بچہ اندھیرے میں لوہے کی زنجیر میں بندھا ہوا تھا، لیکن اتنا فاصلہ تھا کہ شیر اس کو کھا نہیں سکتا تھا۔ مہمان صاحب کو خبر نہ تھی کہ کمرے میں شیر ہے۔ رات کو انہیں پیشاب لگا اور لیٹرین باہر تھا۔ اب جو اس نے دیکھا تو شیر کا منہ اس کی طرف تھا۔ شیر کی آنکھیں اندھیری رات میں لال انگارہ معلوم ہوتی ہیں۔ بس اس نے جو دیکھا کہ سرخ انگارہ سا کیا ہے، ٹارچ جلا کر دیکھا تو پورا شیر۔ بس لیٹرین جانے کی ضرورت نہیں ہوئی،
جو ایکسپورٹ کرنا تھا وہ وہیں چادر پر سب کچھ نکل گیا، لیکن وہاں سے بھاگا اور پھر رات بھر نہیں سویا، اور صبح میزبان سے لڑائی کی کہ تم نے میرا ہارٹ فیل کر دیا ہوتا۔ اس نے کہا ارے یار میں نے تو مذاق کیا تھا۔ اس نے کہا ایسا مذاق شرعاً حرام ہے کہ جس سے مسلمان کو اذیت پہنچے، خدا نخواستہ ہارٹ ہی فیل ہو جاتا۔ لیکن مذاقیہ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، یہ کوئی مذاق ہے جس سے آدمی خوف زدہ ہو جائے؟ لیکن مجھے اس مثال سے یہ بتانا ہے کہ ایک شیر کے ڈر سے یہ حال ہو گیا، مگر شیر کے پیدا کرنے والے سے جو نہیں ڈرتا۔ مجھے رونا ہے اپنے اوپر بھی اور ان سب دوستوں پر بھی جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے تو پھر گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ جلد توبہ کر لیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا اور سنبھل گیا۔ جلد سنبھل جاؤ دوستو، پتہ نہیں اللہ کب بلا لیں۔ یہ نہ سوچئے کہ توبہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اس سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عظمتوں کی پہچان کے لیے میری مخلوقات میں غور کرو، میری پرورش اور ربوبیت میں آسمانوں، زمینوں، سورج اور چاند، پہاڑوں اور سمندروں میں غور کرو کہ میں کتنا عظیم الشان ہوں۔ یہی میرے اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ میری مخلوق میں غور کرو، فکر کرو۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے فکر کا لفظ نازل کیا اور اپنے نام کے لیے ذکر کا لفظ نازل کیا۔ یذکرون اللہ نازل کیا اور یتفکرون فی خلق السماوات نازل فرمایا۔ حکیم الامت قرآن پاک کی تفسیر بیان القرآن کے حاشیہ مسائل السلوک میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فکر برائے مخلوق اور ذکر برائے خالق ہے۔ کیا علوم ہیں ہمارے بزرگوں کے! اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ لا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں مت سوچو کہ وہ کیسے ہیں۔ اس کے علت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فَإِنَّكُمْ لَمْ تَقْدِرُوهُ قَدْرًا، فائے تعلیلیہ ہے، پس تحقیق چونکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو عقل کے ڈبیا میں، عقل کے برتن میں نہیں لا سکتے ہو۔ عقل تمہاری محدود، اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود، پس غیر محدود کو محدود میں نہیں لا سکتا۔ صراحی اپنے اندر مٹکے کو نہیں لا سکتی، مٹکا اپنے اندر حوض کو نہیں لا سکتا، حوض اپنے اندر دریا کو نہیں لا سکتا، دریا اپنے اندر سمندر کو نہیں لا سکتا۔ جب کہ یہ سب محدود ہیں، جب چھوٹے محدود بڑے محدود کو اپنے اندر نہیں سما سکتے تو خدائے تعالیٰ تو غیر محدود ہیں، ہم محدودوں کے اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اہل اللہ کے دل میں تو آ جاتے ہیں، دل میں نظر دے دیتے ہیں، وہ اپنے قلب کی آنکھوں سے گویا اللہ کو دیکھتا ہے، لیکن عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اکبر الہ آبادی ہی کا ایک اور شعر ہے، عقل جس کو گھیر لے لا انتہا کیوں کر ہوا، عقل جس کو گھیر لے لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ لیکن سب سے بڑی نعمت الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم ہے کہ میں نے تمہاری پرورش رحمت سے کی ہے۔ شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک لوہار اگر قینچی بناتا ہے، چاقو بناتا ہے تو لوہے کو آگ میں ڈالتا ہے، پھر اس پر ہتھوڑے مارتا ہے، تب جا کے قینچی چاقو بناتا ہے۔ لیکن اے ظالموں، اے مجھ کو بھولنے والو،
ماؤں کے پیٹ میں نے کتنے ہتھوڑے تمہیں لگائے، اس طرح سے تمہاری ترکیب و ترتیب کی، اس طرح سے تمہیں بنایا کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہوا، اور تمہاری ماں کو بھی اس کا احساس نہیں ہوا کہ کب آنکھیں بن رہی ہیں اور کب کان بن رہے ہیں اور کب سینے میں دل رکھا جا رہا ہے۔ تو ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ ارحم الراحمین کی علامت ہے کہ کس رحمت سے تم کو پیدا کیا، کس رحمت سے بنایا۔